آپ کے ہاں خاطر مدارت جو ہے اور سرو کرنا، پھر شہر کا خوراک اور کشمیری، اس کی برکتیں کیا ہیں یہ سرو کرنے کی؟ یار کچھ بھی آپ نے پانا ہے تو اس کو بانٹنا پڑے گا. وہ اس میں آپ کی صحت ہے، آپ کا وقت ہے، آپ کا پیسہ ہے، ہر چیز. اج سما کچھ ہور فقیرہ کل سما کچھ ہور. آج سما کچھ ہور فقیرہ، کل سما کچھ ہور. پلے ہوندیاں منگن والا خالی ہاتھ نہ ٹور. ہائے ہائے ہائے. تو وہ ہر چیز ہے، وہ صحت ہے. ہم نے ایسا ببر شیر آدمی دیکھا ہے، ایسا صحت مند بندہ لاغر ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. ہم نے انتہائی مصروف آدمی جو ہے وہ بالکل ویلا بیٹھا ہوا بھی دیکھا ہے. تو آپ کے پاس جب ایک طاقت ہے، آپ کے پاس جب ایک رزق ہے، جب آپ کے پاس پیسہ ہے، جب آپ کے پاس زبان ہے، تو اس کو بانٹو. کرنا کیا ہے آپ نے اس سے؟ اس کو بانٹو، اس کو تقسیم کرو، اس میں دوسروں کا حصہ ڈال لو. اچھا جی، ڈیم بنا لیں گے ہم؟ اللہ کرے بن جائے. جو طریقہ کار ہے مجھے وہ اچھا نہیں لگتا. اس کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے کہ اسے پرائیویٹائز کر کے لوگوں میں اس کے شیئر تقسیم کر دیے جائیں. اس حوالے سے سجیشنز بھی اور بات ہو رہی ہے. جائیں. جی ہاں، تو وہ ایسے بن جائے گا. اسے ایک بزنس سمجھیں. بلکہ یہ سارے واپڈا کو، ساری یہ جو بجلی کا سسٹم ہے، اسے پرائیویٹائز کر دیا واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے، اسے پرائیویٹائز کر دینا چاہیے لازماً، فوری طور پہ. اور دنیا نے کیا، اور وہ ساری کمپنیز وہ ایک جی ہاں. آپ جہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے، یہاں واپڈا کے لیسکو، گیپکو، یہ وہ جتنے بھی ہیں، یہ اہلکار جاتے ہیں کہیں پہ سوئی گیس چوری ہوتے ہوئے یا بجلی چوری ہوتے ہوئے، بندوقیں نکال لیتے ہیں لوگ، فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. یہ میرے ایک بچہ ہی ہے، ہمارا بھتیجا ہے میرا، وہ سوئی گیس کے محکمے میں تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم فلان جگہ گئے چھاپا مارنے کے لیے. وہ سی این جی اسٹیشن تھا، وہ سی این جی انہوں نے ڈائریکٹ لگایا ہوا تھا کنیکشن. تو یہ وہ تو انہوں نے آگے سے فائرنگ شروع کر دی. ہم بڑی مشکل جان بچا کے دوڑے. بھائی یہاں پہ تو آپ کو ایک سیکنڈ سے پہلے سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. اوپر سے واپڈا جو ہے یہ وفاقی محکمہ ہے، پولیس صوبائی ہے. پولیس کو آپ ساتھ ملاتے جتنا آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اتنے میں تو کافی چوری ہو جاتی ہے. میں شہروں کے نام نہیں لوں گا، بہت بہت بڑے انڈسٹریلسٹ شہر جو ہیں، وہاں پہ 80% لوگ بجلی اور گیس چوری کر کے امیر ہوئے. بجلی اور گیس چوری کر کے امیر ہوئے ہیں. جو 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ 80 لاکھ 1.5 کروڑ بل جو ہوتا ہے، اتنا بل ہے، اتنی بڑی بھٹی لگی ہوئی ہے، یہ اتنا بڑا کارخانہ لگا ہوا ہے جس میں یہ بجلی کروڑوں کی، گیس کروڑوں کی استعمال ہو رہی ہے. تو وہ معاملہ طے کر کے 10-12 لاکھ میں کروڑ روپے کا بل طے ہو جاتا ہے. تو وہ سب لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو بجلی کا 50 لاکھ بچایا یا گیس کا جو کروڑ بچایا، یہ ہماری بچت ہے. اس لیے اسے سب سے پہلے پرائیویٹائز کریں، سب سے پہلے، اور فوری طور پہ کریں. یہ پی ٹی سی ایل آپ نے کیا ہے نا. پہلے ہمیں 50-50 میں لطیفہ یاد ہے کہ وہ پوتا جاتا ہے دادے کی قبر پہ کہ دادا ابا مبارک ہو، یہ جو آپ نے فون اپلائی کیا تھا وہ آج اس کا ڈیمانڈ نوٹس آ گیا ہے. ٹھیک، یہ ہم نے خود دیکھا ہوا ہے. اب آپ فون کرتے ہیں صرف گھر میں بیٹھ کے، تو اگلے آدھے گھنٹے میں آپ کے گھر میں کنیکشن لگ جاتا ہے. یہ چونکہ پرائیویٹائز ہو گیا. میری آبزرویشن یہ ہے، یہ پاکستانی سرکاری معاملات کے حوالے سے، کہ جو سیٹ پہ سرکاری پہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہ کام کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. وہ ایسے لگتا ہے کہ اس کو تنخواہ کام نہ کرنے کی، بلکہ کام میں رکاوٹ ڈالنے کی دی جاتی ہے. اڑچن ڈال جائے. ہاں جی. ڈسکریج جتنا کر سکتے وہ کرتے ہو. اب آپ پرائیویٹ بینک میں جاتے ہیں، وہ مینیجر بھی اٹھ کے اندر سے نکلتا ہے، دوسرا بھی جی پوچھے گا آپ سے. عام بندوں کو بھی ہلکا سا کو اونچا بولتا ہے کہ یار یہ مجھے فوراً اٹھ کے سارے جی بتائیں.
تو آپ سرکاری یہ نیشنل بینک میں چلے جائیں، آپ کو 1 سیکنڈ میں پتہ چل جائے گا کہ سرکاری چیز کیا ہے اور پرائیویٹ کیا ہے. آپ کی طرف سے کوئی منہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. ٹھیک. یہ آملیٹ جو ہے ہم نے آپ کے گھر کا کھایا ہوا ہے پہلے بھی، بڑا کمال. تو مجھے ابھی یہ میں دیکھ رہا تھا یہ مکھن، اور ماشاءاللہ اشفاق صاحب کہتے تھے کہ بفلو سٹی ہے امریکہ میں تو وہ سانو بڑا عزیز ہے، پر جو بھینس پورا کہو تو کہتے نہیں وہ ٹھیک نہیں. تو اگر یہ دیسی مرغی انڈے کا ذکر ہو تو اتنا کیا سیاپا پڑ جاتا ہے. یہ تو ہم ہیں سہیل صاحب، ہمیں جس طرح کا ریئیکشن آپ نے دیکھا، آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ مجھے معذرت کے ساتھ انہوں نے کہا یار وہ جڑی مرغی اپنا وزن نہیں چک سکتی انہیں سانو کی دینا ہے خوراک دے وچ. تو یہ بھی غلامی ہے کوئی زبردست، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، یہ اصل میں نا ہم لوگ اتنا الجھ چکے ہیں ان معاملات میں کہ چھوٹا سا بھی کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی ایسا بیان یا کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو ہم اس میں جیسے مرغی کے پاؤں میں کوئی دھاگا وغیرہ یا کوئی چیز الجھ جائے نا جی، تو وہ اس کے پاؤں ایسے چلنا شروع ہوتے ہیں کہ وہ مزید الجھنا شروع ہو جاتی ہے. اس بیچاری کو پتہ نہیں نا کہ اس کو کیسے نکالنا ہے، وہ اس کو نکالتے نکالتے اور زیادہ الجھا لیتی ہے. ہماری قوم کا اس وقت بالکل اس مرغی والا حساب ہوا ہے. ہم معاملے کو سلجھانے کی بجائے مزید الجھا لیتے ہیں. تو وہ سلجھانے کی تربیت نہیں ہے ہمیں. آپ یہ ٹریفک کے اندر جا کے دیکھتے ہیں جب، تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ سلجھانے والا ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش ہی نہیں کبھی آیا، یا کسی نے کوئی ایسی تکلیف ہی نہیں کی. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ٹریفک کو 25 سال کے بعد نئی نسل آ جاتی ہے. ٹھیک، ایک پورا نظام تیار. آپ خدا کے واسطے نرسری سے بچے کو ٹریفک کے اصول سوشل حوالے سے، یار لیٹرین میں بیٹھنا بچوں کو سکھایا جاتا ہے باہر کے ممالک میں. جی جی. فلش کو، کمبورڈ کو یوز کرنا سکھایا جاتا ہے، بیسن کو یوز کرنا سکھایا جاتا ہے. آپ اپنے کسی بھی پرائیویٹ اس میں بڑے اسکولوں میں تو اب پبلک پلیسز پہ پبلک لیٹرین کسی میں چلے جائیں، آپ کو قوم کی حالت کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کو قوم کے کردار کا پتہ. آپ کا مطلب ہے کہ سلیبس اس سے ہوتا ہے جس میں تربیت ہوگی، آپ بتائیں گے بھائی. اس وقت جو ٹاپ پہ ہیں ملک ایجوکیشن کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، وہ والے ممالک ہیں جہاں پہ کوئی پہلے کو، میرا خیال ہے ایک ملک میں تو مجھے اب نہیں یاد، میں نے خود پڑھا ہے 8ویں کلاس تک نہیں ہے کوئی سلیبس کی کتاب. وہ یہی سلیبس ہے. جرمنی میں بھی درخت تک لے جائیں گے، اوپر لے کے جائیں گے، بس قطار بنانی ہے. عام زندگی کیسے گزارنی ہے. تو یہاں پہ تو فضول وہ قاعدے سے کھول کے بچہ بیچارہ مشین سی بنائی ہوئی ہے، بیٹھا ہوا ہے، ایل بے بے تے، او یار جوڑو اس کو پیسے انسانیت تو اس کو سکھانی شروع کرو شروع سے. اب اگر ٹریفک کی تربیت دینی شروع کریں گے، اس کا میں ضرور ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میری ایک بھتیجی ہیں، کینیڈا سے وہ آئی ہوئی تھی یہاں پہ، تو وہ وہیں پیدا ہوئی، وہیں وہ بڑی ہوئی، چھوٹی سی تھی اس وقت 5-6 سال کی. وہ میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی، اس وقت ہمیں بالکل ہی عادت نہیں تھی یہ بیلٹ وغیرہ کی، 15 سال پہلے کی بات سنا. تو وہ ٹی 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 گاڑی کی شروع ہو گئی. تو وہ مجھے کہتی ہے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، پیچھے سے کہتی ہے تایا ابو گاڑی کو چپ کروائیں، گاڑی رو رہی ہے. میں سمجھ تو کیا، میں شرمندہ. میں نے کہا کہاں رو رہی ہے؟ اوہ یہ دیکھیں یہ بیچاری کی چیخوں کی آواز نہیں آپ کو آ رہی. میں کہا کیسے چپ کرواؤں؟ وہ پیچھے سے وہ بیچاری نے اپنی بیلٹ کھول کے میرے والی بیلٹ کھینچنی شروع کی. یہ لگائیں، یہ بیلٹ لگائیں، گاڑی چپ کرے گی. پھر اس کو تکلیف ہو رہی. یہ ہے تربیت، اور وہ بچے کے بلڈ میں شامل کر دی گئی. تربیت وہی ہے جو آپ کے مینرزم میں، آپ کے بلڈ میں، آپ کی عادات میں، روزمرہ کی عادات میں شامل ہو جائے. تربیت یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی سی ٹی او صاحب تگڑے آ گئے ہیں تو وہ شور مچائیں، کمپین چلائیں، ہیلمٹ پہنو ہیلمٹ پہنو ہیلمٹ پہنو. جب ان کی کسی ایک چودھری کے ساتھ انبن ہو اور ان کی فوراً ٹرانسفر ہو جائے 3 سیکنڈ میں، اور اس کے بعد پھر ہیلمٹ ایزی ہو جائے. وہ جتنا کروڑوں روپیہ ہیلمٹ پہ خرچ ہوا تھا
وہ سارا سائڈ پہ پڑا ہوا ہے، پھر وہی کھوپڑیاں لے کے ننگی لوگ چلا رہے ہیں موٹر سائیکل. یہ نہیں، ایسے نہیں ملک صحیح ہوگا، بالکل نہیں صحیح ہوگا. یہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے پھانسی دی جاتی ہے کرپشن پہ چین میں. اتنی کرپشن ہے کہ استغفر اللہ، پاکستان کرپشن میں چین سے پیچھے ہے، اس سے بہتر ہے. کرپشن معاملہ نہیں ہے اس انہوں نے وہی کہا ہے، تو ہن کہہ دیتا انہوں نے کہنا دیکھیں سہیل صاحب نے بھی کہا ہے پیچھے تو ٹھیک ٹھاک ہے، پاکستان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نہیں، میں آپ کو میں ویسے کہہ رہا ہوں جی. انڈیا میں جی کرپشن بہت زیادہ ہے، یہاں سے آبادی بھی ظاہری بات ہم سے بہت آگے چلا گیا ہے، چین ہم سے بہت آگے ہے، مگر ساتھ ساتھ نرسری سے تربیت اس کی شروع کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہرگز کہ کسی کو معاف کر دیں، کسی کو نہ معاف کر دیں، کسی کو نہ معاف کریں، ہرگز نہ معاف کریں. میں صرف اتنا گزارش اس میں تو کی ہے کہ مساوات نظر آنی چاہیے، بالکل ٹھیک، کہ سب کے ساتھ معاملہ ایک جیسا ہے. وہ ایک علیحدہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے. اگر ڈپٹی کمشنر کو وکیل دھکے مار رہے ہیں تو اس پہ بھی سو موٹو ہونا چاہیے. سہیل صاحب، پاکستان سال 2018 میں پاکستان کی راہ میں، پاکستان کو آگے بڑھنے میں کیا کیا رکاوٹیں درپیش ہیں آپ کے خیال میں؟ شروع سے معاملات اپنے ٹھیک کرنے پڑیں گے. کلچر بڑا اہم ہے. نور صاحب آپ بھی کلچر کے آدمی ہیں. ثقافت بڑی اہم ہے، جس کے اوپر آج تک 70 سال میں نہ کسی ایوان میں نہ کسی اسمبلی میں کبھی گفتگو ہی نہیں. صرف ایک لاؤڈ اور عجیب سی گفتگو کرنے والا بندہ وزیر اطلاعات و نشریات بن جاتا ہے، جڑا بہت اچھی بولتا ہے. ہوتا ہے نا، وہ جب این سی سی کیا کرتے تھے کہ تو بٹالین کمانڈر اسے بناتے تھے کہ اس کی آواز بہت ہے، اس کی آواز بہت ہے. پریڈ وہ کئیوں سے بری کرتا تھا، اس کی آواز بہت اونچی ہے. کوالیفیکیشن اس کو وہ کاشن دے آگے تو وہ آواز سنتے تھے، اس کی آواز سب کو جا رہی ہے، وہ بٹالین کمانڈر بن جاتے ہیں. اسی طرح تو یہاں پہ وزیر ثقافت بن جاتا ہے. ثقافت میں کیا کیا آتا ہے؟ ایک تو کاف کینچی والا ثقافت اور کلچر، وہ کہتے ہیں جی یہ اس پہ ہم ایگری نہیں کر پا رہے، اس کلچر پہ کیا کیا آتا ہے ثقافت میں؟ ذرا بتا دیں ہمیں آسانی. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں تو کوئی زیادہ معاملہ ایسا پیچیدہ کرنا ہی نہیں چاہیے. آج ہم عورت کے یہاں پہ جو معاملات ہیں ان کے اوپر ہم فلمیں بنا کے گوروں سے دادیں لے رہے ہیں. او یار خدا کے واسطے، عورت کی عزت جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہے ویسی تو پوری کائنات پہ ہے ہی نہیں، پوری کائنات پہ نہیں.